طرح سے حاشیہ رد المختار میں کیا لکھا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر، یہ تو بہت زیادہ حد ہو گئی اس میں. کہتے ابن عابدین کہتے ہیں وقدا اختارہ صاحب الہدایہ فی التجنیس، یہی اختیار کیا ہے قول صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب التجنیس میں. کیا ہے؟ فقال لو رعف فكتب الفاتحہ بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء، اگر کوئی آدمی اس کو ناک میں سے خون بہتا ہو، اگر وہ خون سے اسی خون سے پیشانی پر سورۃ الفاتحہ لکھ دے اور تو اس کے لیے کیا ہے؟ شفا کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک خون کیا ہے؟ نجس ہے. اگر خون سے وہ لکھتا ہے پیشانی کے اوپر سورۃ الفاتحہ تو جائز ہے شفا کے لیے. بلکہ کہتے ہیں وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ، بلکہ اگر یقین ہو جائے کہ پیشاب سے لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے. لکھا ہے تعارض کے لیے 8 باتوں کا جاننا ضروری ہے. در تناقض حشت وحدت شرط دا، وحدت موضوع محمول و مکا، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ زمان ایک ہونا چاہیے پھر تعارض ہوگا. ہم کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے پر معمول ہے کہ جب زمانہ کیا ہو اس کو، ہاں ہم کہتے ہیں کہ وحدت زمان شرط ہے تعارض کے لیے، لیکن یہاں پر وحدت زمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا تعلق اس حالت کے ساتھ ہے جو حالت اختیار ہے، اور شفا حرام میں ہونا جو امام صاحب کا قول ہے اس کا تعلق حالت اضطرار کے ساتھ ہے. جب احوال مختلف ہیں تو پھر تعارض بھی نہ رہا. اس پر ایک مثال جو ہماری منطق کی کتابیں عام طور پر لکھی ہوتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ علاج نہیں کرانا چاہیے، مراد یہ ہے کہ جب حالت صحت ہو. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ علاج کرانا چاہیے، مراد یہ ہے کہ جب حالت بیماری ہو. اب دیکھیں ان دونوں افراد کے اقوال میں تعارض نہیں ہے. یہ کہہ رہے علاج کراؤ، یہ کہہ رہے نہ کراؤ. ہم کہتے ہیں تعارض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علاج کراؤ حالت بیماری میں، علاج نہ کراؤ حالت صحت میں، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. لہذا حدیث کا تعلق تھا حالت اختیاری میں، امام صاحب کے قول کا تعلق تھا حالت اضطراری میں. حالت اضطراری الگ ہے، حالت اختیاری الگ ہے، لہذا دونوں میں کوئی تضاد اور کوئی تعارض نہیں ہے. آپ حضرات نے یہ بات تو دیکھ لی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں جو ہم نے اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے قرآن و سنت سے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حرام چیز کے ساتھ تداوی کی گنجائش موجود ہے. حرام چیز اگر اقوال کے کبیر سے ہو، حرام چیز اگر افعال کے کبیر سے ہو، تداوی کی گنجائش موجود تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اس مسئلہ میں فقہائے احناف نے قرآن اور سنت، قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنے کو روا نہیں رکھا. آپ کی خدمت میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر آپ کا ضمیر اور آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی اس عبارت سے قرآن مجید کو سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے لکھنے کا منع ثابت ہو رہا ہے، چہ جائے کہ اس سے اس بات اور گنجائش ثابت ہو. عبارت سمجھیں. اصل مسئلہ کے عنوان کے تحت دیکھیں. عبارت یہ ہے کہ کزخ تارہ صاحب الہدایات فی التجنیس سے، صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہدایہ ہے، اسی طرح ان کی کتاب ہے، ان کا نام ہے تجنیس. اپنی تجنیس کتاب میں بیان فرماتے ہیں لو رافع فکاتب الفاتحہ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء. آپ فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی نکسیر پھوٹ پڑے اور وہ اپنی پیشانی اور اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ یا پیشاب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ لکھے تو یہ اس وقت جائز ہے ان علم فیہ شفاء، اگر اس کو علم ہو کہ اس میں شفا ہے. ان چیزوں کا لکھنا اس وقت جائز ہوگا جب بندے کو پتہ ہو کہ اس میں شفا موجود ہے. آگے عبارت کیا ہے؟ لا باس بہ لیکن لم ينقل، لیکن ان چیزوں میں شفا کا ہونا یہ منقول نہیں ہے. اب ادھر میری بات توجہ فرمائیں. اب اس عبارت کا حاصل یہ نکلا سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا اس وقت جائز ہے ان علم فی شفاء،
اگر بندے کو پتہ ہو کہ اس معاملے اور کام میں شفا ہے، ولیکن لم ينقل، لیکن شفا منقول نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں منطقی انداز میں، پھر قرآن سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ہم ایک منطق میں ایک مثال پیش کرتے ہیں، مثال یہ ہے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اب سورج نکلا ہوا ہو یہ ہو جائے گی شرط، دن موجود ہوگا یہ ہو جائے گی جزا۔ ولیکن الشمس لیست بطالیۃ، لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا، فالنہار لیس بموجود، تو پھر دن بھی نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک شرط ہو اس کے بعد ایک جزا ہو، جب شرط کی نفی ہو جاتی ہے تو جزا خود بخود منتفی ہو جاتی ہے۔ آپ منطق کی زبان میں اگر کہنا چاہیں، ایک ہوتا ہے مقدم، ایک ہوتی ہے تالی۔ مقدم جب چلا جائے تالی خود بخود منتفی ہو جاتی ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ آپ فرمائیے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے پیغمبر آپ ان مشرکین کو جو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو اس اللہ کے بیٹے کی عبادت کرنے والا پہلا بندہ میں ہوتا۔ اب دیکھیں ان ہو گیا شرطیہ، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا میں عبادت کرتا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں سبحان رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹا ہونے سے پاک ہے۔ معلوم یہ ہوا شرط تھی پھر جزا ہے، لیکن آگے شرط کی نفی ہے۔ شرط ہے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا میں عبادت کرتا، شرط کی نفی ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، لہذا نبی اللہ کے اس بیٹے کی عبادت نہیں کرے گا۔ مثال نمبر 2 ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا آسمان اور زمین برباد ہو جاتے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، اللہ رب العزت کی ذات جو یہ لوگ خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے۔ جب خدا کی ذات پاک ہے، شرط نہیں پائی گئی، تو اس کا مطلب ہے جزا بھی منتفی ہے، مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین بھی برباد نہیں ہوئے۔ اب اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی بندے کے ناک سے نقصیر بھئی سورۃ الفاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، ان علم فی شفان، اگر پتہ ہو کہ اس میں شفا ہے، ولیکن لم ینکر، لیکن شفا منقول نہیں ہے۔ جب اس شرط کی نفی ہو جاتی ہے تو جزا کی بھی نفی ہو جائے گی۔ مطلب یہ نکلے گا کہ اب قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ کو آپ پیشاب کے ساتھ یا آپ دم کے ساتھ پیشانی اور ناک پر لکھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے اس عبارت سے آپ بتائیے کہ کیا قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنے کا جواز پیدا ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے؟ یہ تو نفی ہوتی ہے، لیکن میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس عبارت سے نفی ثابت ہو رہی تھی، غیر مقلدین کی عقل رساں نے اس کو کیا بنا دیا؟ اس بات بنا دیا۔ وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ ہم اگر پیش کریں تو کچھ نہیں، اگر وہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا فتح کر لیا۔ تو خیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ عبارت ایسی تھی کہ اس عبارت میں نفی ثابت ہو رہی تھی۔ جو شرط صاحب ہدایہ نے تجنیز کتاب میں لگائی تھی اس شرط کی نفی بالکل ساتھ موجود ہے۔ جب نفی موجود ہے شرط کی تو جزا بھی منتفی ہو جائے گی۔ شرط یہ تھی کہ اگر شفا کا علم ہو، لیکن آگے فرما دیا کہ اس میں شفا موجود نہیں ہے۔ جب شفا نہیں ہے تو لہذا پھر اس کے ساتھ لکھنا جائز بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم غیر مقلدین کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے سوال غیر مقلدین سے کرنا کیسے، حوالہ جات موجود ہیں، میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غیر مقلدین سے سوال کریں، آپ سوال یہ کریں کہ ہمیں بتائیے کہ کسی پاک چیز کے ساتھ قرآن مجید کو لکھنا جائز ہے؟ غیر مقلد کیا جواب دے گا؟ حضرت جائز ہے۔ آپ کہیے کہ آپ کی فقہ میں موجود ہے، کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق میں علامہ وحید الزمان صفحہ نمبر 16 پر لکھتے ہیں والمنی طاہر، منی پاک ہے، وغسلہ وفرق الیابس منہ ازکا و اولا۔ ہاں اگر منی خشک ہو تر ہے تو اس کو دھویا جائے، اور اگر خشک ہو تو اس کو وہاں سے کھرچ لینا یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن دھونا زیادہ بہتر ہے۔ آگے کہتے ہیں وکذالک الدم غیر دم الحیض، حیض کے خون کے علاوہ باقی سارے خون پاک ہیں۔ ورطوبت الفرج، عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک ہے۔ والخمر، اور
یہ جو شراب ہے شراب بھی پاک ہے، وہ بول الحیوانات غیر الخنزیر، تمام حیوانات کا بول اور پیشاب خنزیر کے علاوہ سارے کا سارا پاک ہے۔ آپ کہیں کہ آپ نے ابھی فتویٰ دیا کہ پاک چیز کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے، آپ کی فقہ میں یہ ساری کی ساری چیزیں پاک ہیں، آپ کے فتوے آپ کی اس فقہ سے ثابت ہوا کہ آپ لوگ قرآن کریم کو ان بول کے ساتھ اور اسی طرح رطوبت فرج کے ساتھ، اسی طرح خنزیر کے علاوہ دیگر حیوانات کے بول کے ساتھ لکھنے کے آپ قائل ہیں، لہذا قائل تو آپ تھے، آپ نے فقہ حنفی پر خامخواہ کا الزام تھوپ دی، آپ نے ہم پر خامخواہ کا الزام تھوپ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نظر الابرار میں علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الْبَوْلِ الْكَلْبِ وَخَزَائِهِ، اسی طرح بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کتے کے پیشاب اور کتے کے لید میں کہ یہ پاک ہے یا نہ پاک ہے۔ علامہ صاحب خود کہتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى النِّجَاسَةِ، حق بات یہ ہے کہ اس کی نجاست پر کسی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ تو ان چیزوں کو پاک کہتے ہیں، تو آپ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ پاک کے ساتھ قرآن لکھنا جائز ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم کی توہین کے مرتکب آپ خود ہو رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو خلاصہ خیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں خلاصہ دوبارہ دہرا دوں کہ غیر مقلدین کا جو اعتراض تھا کہ فقہ حنفی میں موجود ہے کہ قرآن کریم کی آیت سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ اور اسی طرح خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ قرآن و سنت کے دلائل تو یہ بتاتے تھے کہ جائز ہو، فقہ حنفی پھر بھی فرماتی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو بتاؤ جو فقہ قرآن کریم کو بغیر وضو چھونے کو جائز قرار نہیں دیتی، وہ اس فقہ کے متعلق یہ بات آپ کیسے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ وہ فقہ قرآن مجید کو ان غلیظ چیزوں کے ساتھ لکھنے کی قائل ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، دوسرا مسئلہ سمجھیں۔ آپ نکالیں صفحہ نمبر 12۔ صفحہ نمبر 12 میں ایک اعتراض ہے، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں بات موجود ہے کہ امام اس بندے کو بنایا جائے کہ جس بندے کی بیوی خوبصورت ہو۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سارے کے سارے محلے کے بندے جمع ہو گئے